تو برے وارث کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان تطہیر پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بار المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ثم الصلاة والسلام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدحی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا اعنی ابا القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مل کے خاندان آل ابا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ دعا گو پروردگار عالم بتوسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدم چل کے ذکر حضرت مظلوم کربلا سننے کے لیے تشریف فرما ہے، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس شاہ صاحبان نے یہ جو خوبصورت فرش عزا نشر ذکر حضرت مظلوم کربلا کے لیے بچھایا ہے، مالک اللہ ان کے جام درہم سخن جس اعتبار سے بھی حصہ جس نے بھی لیا ہے، مالک اللہ ان کے رزق عزت مال بخت جان میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک اللہ پورا شوب دور ہے، شیعان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں بستے ہیں، پروردگار عالم انہیں فتح و نصرت نصیب فرما۔ دشمنان اسلام جہاں پہ بھی ہیں، دشمنان تشیع ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم امام زمن نجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ ان بے گناہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیجیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ چاند محرم کا افق عالم پہ طلوع نہیں ہوتا، بلکہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ محرم کا چاند نہیں ہوتا، اس میں دو پیغام ہوتے ہیں۔ وہ پہلا پیغام حسین جیت چکے ہیں، دوسرا پیغام یزیدیت ہار چکی ہے۔ تہذیب ازا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو روز اول ماہ محرم ہوتا ہے، کچھ گفتگو حسینیت پہ کی جاتی ہے، جو ہمارا بھی دل ہے تھوڑی سی حسینیت پڑھی جائے اور مقام عزادار بتایا جائے۔ جو یہ فرش آپ نے بچھایا ہے، بچھانے والوں کا مقام کیا ہے؟ عزا خانے سجا دیے گئے، فرش بچھا دیا گیا، عزادار دور نزدیک سے چل کے
فرش عزا پہ تشریف لا چکے. یہ جو سامنے دروازہ کھلا ہے یہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. جو آنا چاہے یہاں پہ آ سکتا ہے. گفتگو کا آغاز حسینیت سے کرنے لگا ہوں کیونکہ حسین پڑھنے کے لیے توحید پڑھنی پڑتی ہے. کیا کہنے اس ہستی کے کہ جس کو پڑھنے کے لیے توحید پڑھنی پڑے، جس کی ابتدا بھی توحید ہے، جس کی انتہا بھی توحید ہے. آپ یہاں پہ میں نے کافی مجالس پڑھی، آپ میرے مزاج سے واقف ہے کہ ہم نے بات کبھی بھی توحید کے علاوہ شروع نہیں کی ہے، اور بات حسین کی ہو اور توحید کے بغیر مکمل ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نمائندہ ہی توحید کا تھا. اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، 1400 سال بیت گئے، زمانے نے کیا کیا نہ کوششیں کی اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے. بانی بیٹھیں اور جو مجالس سے عزا کرواتے ہیں وہ پتہ ہے، کبھی کسی کو بلایا جاتا ہے، کبھی کوئی میٹنگ کروائی جاتی ہے، کبھی بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، دھماکے کیے جاتے ہیں، روکنے کی کوشش کیے جاتے ہیں. لیکن کیا کہنے اس ذکر کے، اس ذکر کی سب سے بڑی بات یہ ہے 1400 سال میں اس جنگ سے لے کے پیچھے 1400 سال چلے جائیے، ایک بات زمانے کو پتہ چلی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بس اتنی سی بات ہے، 2 لفظوں کا تو ساری بات ہے. یزید تھا، حسین ہے. یزید تھا، حسین ہے. یہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے اور بات شروع ہم نے کی ہے توحید سے. کیا کہنے اس گھرانے کے، کیا کہنے اس حسین ابن علی کے، جس کے باپ کی طرف دیکھو تو اس سے بڑا مواحد کوئی نہیں ملتا. شکر کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں علی جیسا مواحد عطا کیا ہے. کیا کہنے اس قوم کے کہ جنہوں نے توحید کسی بت پرست سے نہیں علی سے لی ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے توحید کسی بت پرست سے نہیں لی ہے، ہم نے توحید لی ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی سے لی ہے، جس نے زمانے میں توحید بتائی ہے. اور کس کمال سے علی بن ابی طالب نے توحید بتائی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر علی نہ ہوتے زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا توحید کیا ہے. ابو طالب کے بیٹے علی نے سجدے میں سر جھکا کے بتایا کہ پروردگار عالم کتنا بڑا ہے. ایک رکعت ایک رات میں 1000 رکعت ادا کر کے علی بن ابی طالب فرماتے الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے پروردگار علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے. اے پروردگار علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے. اور پھر توحید علی نے کس طرح سے منوائی؟ فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اے پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے. توحید سیکھو اس گھرانے سے. علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، ولا طمعا فی جنتک، نہ جنت کا لالچ، ولا خوفا من نارک، نہ جہنم کا ڈر. کس وجہ سے؟ پل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، علی اس لیے اپنی جبین تیرے آگے جھکاتا ہے. زمانہ پھر کے دیکھا ہے تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق ہی نہیں ہے. آؤ توحید کا درس لو. اس جگہ سے بات ہم توحید سے شروع کر رہے ہیں. درس توحید جاری ہے. مجلس حسین کی بات توحید کی ہو رہی ہے، مجلس حسین کی ہوگی. بات انبیاء کے تذکرے ہوں گے، مجلس حسین کی ہوگی. قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، مجلس حسین کی ہوگی. کبھی قصہ نوح چھیڑا جائے گا، مجلس حسین کی ہوگی. کبھی عیسیٰ کا مردہ زندہ کرنے کا تذکرہ ہوگا، مجلس حسین کی ہو رہی ہے. فرش عزا حسین کا ہوگا. اور
قصہ حضرت موسیٰ کا پڑھا جائے گا، انبیاء کے قصص پڑھے جائیں گے، ائمہ کے قصص پڑھے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، تذکرہ سرکار مصطفیٰ کا کیا جائے گا، مجلس حسین کی ہوگی، توحید سے لے کے 1.25 لاکھ انبیاء قرآن کے تذکرہ کر کے زمانے میں بتا دیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء توحید سے لے کے 1.25 لاکھ انبیاء قرآن، سب کے محسن کو حسین کہا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ توجہ تمام احباب کی۔ علی کیوں عبادت کرتا ہے؟ جنت کا لالچ، دوزخ کا ڈر، بلکہ اس نے لائق عبادت پایا۔ شاہ جی اگر آپ کا مجمع بغیر پاسپورٹ ویزے کے نجف جانا چاہتا ہے، میرا ہم سفر ہو، میں آپ سب کو نجف بارگاہ حضرت امیر کائنات میں لے کے چلتا ہوں، چاہ کے سرکار حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے کائنات کے امیر، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ خدا کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرنی چاہیے، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرنی چاہیے، بلکہ خدا کی عبادت اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ یہ مومنین بھی اے کائنات کا امیر آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اے کائنات کے امیر، ہم بھی تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں، ہم بھی تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں، نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں، بلکہ ہم بھی تجھے مولا اس وجہ سے مانتے ہیں۔ کائنات پھر کے دیکھی ہے، مولائیت تیرے علاوہ سجدی کسی کو نہیں ہے۔ مولائیت تیرے علاوہ سجدی کسی کو نہیں ہے، مولائیت سجدی ہے تو کائنات کے امیر کو سجدی ہے۔ علی جیسے مواحد کے اوپر تاج ولایت سجدہ ہے۔ آئیے تھوڑی سی اور توحید پڑھی جائے۔ آج پہلا دن ہے، ذرا حسینیت پڑھنی ہے تو توحید پڑھی نہیں پڑے گی۔ حسین ابن علی نے توحید کس طرح سے پڑھی؟ حسین ابن علی فرماتے یہ تو بابا کی توحید تھی، ماں کا تذکرہ کیا جائے تو اتنی خوبصورت توحید ہے، اتنی بڑی عابدہ کا نام زہرا ہے، اللہم صلی علی محمد، اتنی بڑی عابدہ کا نام زہرا ہے، ہر کائنات میں عورت ہے جس پہ کچھ دن آتے ہیں مسلح چھوٹ جاتا ہے، جس سے ایک لمحے کے لیے مسلح نہ چھوٹے اسے بطول کہا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ ایسا، پر حسین ابن علی کی توحید سنیے، زمانے کو کیسے توحید کا درس دیا۔ عرفہ کا مقام، مقام عرفات، دعائے عرفہ، کیسے توحید بتائی۔ فرمایا اے پروردگار عالم، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ دیکھیے حسین ابن علی توحید سمجھا رہے ہیں، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ خدا کے علاوہ کائنات میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے پروردگار کے علاوہ۔ خدا مل جائے تو کائنات مل جاتی ہے۔ آئیے یہ گھرانہ جس نے توحید بتائی ہے، آئیے ذرا توحید سے پوچھتے ہیں، ذرا اس گھرانے کا تعارف کروایا جائے۔ یہ تو ہم نے سنا ہے توحید جگہ جگہ پہ منوائی ہے اس گھرانے نے۔ یہ جو محرم اور سفر ہے، ایک کارخانہ حسین ابن علی سجا دیا جاتا ہے، یہ حسین ابن علی کا کارخانہ ہے۔ کارخانے کا کیا کام ہوتا ہے؟ خام مال لیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اور ایک جو بھی مال تیار، پروڈکٹ تیار ہونی ہو وہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی 2 مہینے حسین ابن علی کی انسانیت کا کارخانہ سجا دیا جاتا ہے، انسانیت کا خام مال لیا جاتا ہے، مکمل انسان بنا کے حسین واپس لوٹا دیتا ہے۔ بے نمازی آتا ہے، نمازی بن کے چلا جاتا ہے، بد کردار آتا ہے، صاحب کردار ہو کے چلا جاتا ہے۔ یہ محرم اور سفر
یہ یہاں پہ فرش عزا پہ صرف بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ ایک انقلاب کے لیے آپ آئے ہیں، ایک زندگی میں تبدیلی کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے اساتذہ کرام بتاتے ہیں، ایک شخص آیا حضرت آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب کے پاس اور کہنے لگا قبلہ بتائیے میری زیارت قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا آسان سا فارمولہ ہے۔ ایک شخص چھٹے مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں حج کے لیے گیا تھا، بتائیے میری حج قبول ہو گئی۔ امام نے کہا آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر حج سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے حج قبول کر لی۔ زیارت سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں تبدیلی ہو، یہی مجلس کا بھی فارمولہ ہے۔ مجلس سے آنے سے پہلے اور بعد والی زندگی میں تبدیلی ہو جائے تو سمجھیے گا حسین ابن علی نے مہر لگا دی ہے۔ اور ہم کون ہوتے قبول کروانے والے، یا یہ تو ان کی بات ہے، مالکوں کی بات ہے، لیکن کردار کی تبدیلی کو مجلس حسین کہا جاتا ہے، کردار بدلنے کو مجلس کہا جاتا ہے۔ آئیے بسم اللہ، آئیے ذرا تذکرہ حسین ابن علی سنا جائے، قرآن سے بھی پڑھا جائے اور رسول سے بھی سنا جائے۔ حسینیت پڑھنے لگا ہوں قرآن سے بھی اور رسول سے بھی۔ دور دراز سے شیعہ سنی دوستو، ہم یہ فرش عزا اس طرح سے نہیں بچایا۔ ہمارے فرش عزا بچھانے کا مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ہم خود یہاں نہیں آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ زمانے والوں یاد رکھو، اللہ کا رسول ہو کے کہہ رہا ہوں، حسین کی شہادت کی مومنین کے دلوں میں وہ حدت ہے جو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ حرارتاً، وہ حرارت ہے، وہ آگ ہے، وہ تپش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، کیا فرمایا؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں حسین کی شہادت کی وہ حدت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، بجھ نہیں سکتی۔ اس حدت، آپ گھر بیٹھے تھے، وہ حسین کی شہادت کی حدت بڑھے، شدت آئی، آپ گھر سے اٹھے، فرش عزا پہ آ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں مومن آ گئے ہیں۔ فی قلوب، جو جہاں پہ ہے آئے گا مجلس حسین میں سب کے لیے، کوئی ابھی نہیں آ سکا شام کو آ جائے گا، شام کو نہیں آیا کل آ جائے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا۔ جو آئے گا ان کی بات کر رہا ہوں۔ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں حسین کی حرارت، حسین کی شہادت کی وہ حرارت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ گھر نہیں بیٹھے، سو سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، لیکن حسین کی شہادت نے آپ کو مجبور کیا، آپ یہاں پہ آئے۔ فی قلوب المؤمنین، کبھی نہ جھگڑیے گا فلاں بندہ مجلس میں نہیں آتا، وہ مجلس کو روکتا ہے، بھائی کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا مومنوں کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، منافقوں کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ مومنوں کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، منافقوں کے دلوں میں نہیں۔ آئیے پھر قرآن کا سہارا لیتے ہیں، حسینیت پڑھ رہے ہیں تو جس طرح اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں مومن کون ہوتا ہے۔ بندے آگے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مومن۔ آواز توحید آئی، مومن ہونا چھوٹی بات نہیں۔ اے نبی انہیں کہے، یہ اپنے آپ کو مومن مت کہیں، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ مالک اللہ کیوں؟ اب آواز توحید آئی، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان داخل ہوگا تو مومن کہلائیں گے، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان داخل ہوگا تو یہ مومن کہلائیں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایک مومن وہ ہوتا ہے جس
کے دل میں ایمان ہو. انہ لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے. دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں مومنوں کے دلوں میں, یا ایمان ہوتا ہے یا ایمان کی صورت میں محبت حسین ہوتی ہے. بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں. کسی نے کسی سے کچھ مانگا, مجھے 100 روپیہ چاہیے, شاہ صاحب نے کہا میرے پاس 50 ہیں. میں نے کہا مجھے 100 کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا میرے پاس 50 ہیں. بندہ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اچھا, یہ بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, یہ نیکی ہے, خیر ہے, کرنی چاہیے. آؤ ذرا ان بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے اللہ نیکی کرتا ہے, جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق, مگر جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, وہ خالق ہم مخلوق, وہ خالق ہم مخلوق, مالک تو ہم سے بھلائی کرے گا, خالق ہونے کے اعتبار سے کرے گا. اب بندوں کے ساتھ فی قلوب المومنین, جن کے دلوں میں ہے حسین کی محبت, وہ اس جملے کی حرارت کو محسوس کریں گے. اب بندوں کے ساتھ بھلائی, میں اللہ کی بھلائی بندے کے ساتھ ہے. جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, دولت دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے. نہ عزت دیتا ہے, نہ شہرت دیتا ہے, نہ دولت دیتا ہے, نہ تخت دیتا ہے, نہ تاج دیتا ہے, نہ بادشاہت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چھٹے مولا فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یا علی, اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ دے, تخت دے, تاج دے, چاہیے تخت تاج چاہیے, بس حسین کو مان لو, تخت بھی مل جائے گا, تاج بھی مل جائے گا, بادشاہت بھی مل جائے گی. یہ ہے حسین ابن علی. قذف فی قلبہ حب الحسین, اللہ حسین کی محبت دلوں پہ نقش کر دیتا ہے. اللہ بھلائی کرنا چاہے. اور سنیے, یہ تو میں نے قرآن سے حسینیت پڑھ رہا ہوں. آئیے ذرا پھر رسول کی جانب چلتے ہیں. تشنگی رہ گئی, میری کوئی اوقات نہیں ہے, نہ میری کوئی بساط ہے کہ میں تعارف حسین کرواؤں. میں کون ہوتا ہوں؟ میری بساط پہ توقع رکھو. میری اوقات بساط یعنی جتنا میں ہوں, میری بساط پہ توقع رکھو. میں کوئی خدا نہیں کہ حمد حسین کروں. مجھے جتنی معرفت ہوئی ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے. حقیقت ان کی کوئی نہیں پڑھ سکتا, بشر کے ادراک سے بالا ہے ان کی حقیقت, مگر جو ہمیں ملی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے. دربار پیمبر سجا ہوا, دربار پیمبر سجا ہوا, سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے, پیمبر تذکرہ نماز کا کر رہے ہیں, روزہ و حج کی باتیں ہو رہی ہیں, مناسک حج بیان کیے جا رہے ہیں, صوم و صلات کے گفتگو ہو رہی ہے, شریعت کی باتیں چل رہی تھی. یا مسجد کا دروازہ کھلا. جملہ جو ادیب لوگ بیٹھے ان کے لیے کہوں گا, یہ ہے باب اللہ, اللہ کا دروازہ. اب جملہ سنیے گا, مسجد کا دروازہ کھلا یا اللہ کا دروازہ حسین کی صورت میں مسجد میں داخل ہوا, یا اللہ کا دروازہ حسین کی صورت میں مسجد میں داخل ہوا. باب اللہ باب مسجد سے داخل ہوا. اب پیمبر دیکھ رہے تھے حسین مسجد میں آ رہے ہیں, جیسے ہی داخل ہوئے حسین کا پاؤں ابا کی دامن سے لڑکھڑایا. حسین گرنے ہی والے تھے, گرنے والے تھے. عزت پروردگار کی قسم ہے, پیمبر نے کسی صحابی کو نہیں کہا میرے حسین کو تھام لو. اب میرا بیٹا یہاں پہ آ جائے, وہ مسجد میں داخل ہو, میں کہوں گا شاہ جی سے پکڑیے گا, میرا بیٹا گر رہا ہے. کیوں؟
میں خود اتر کے اس کو نہیں پکڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے گرنے سے بڑا کام کر رہا ہوں. گرتا ہے تو گر جائے. توجہ کیجئے گا، حسینیت پڑھ رہا ہوں. گرتا ہے تو گر جائے. کیوں؟ میں اس کے گرنے سے بڑا کام کر رہا ہوں. بڑا کام کیا ہے؟ مجلس حسین پڑھ رہا ہوں. کہوں گا شاعری تھام لیجئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. نماز و روزہ کا تذکرہ، صوم و صلات کا تذکرہ، مناسک حج بیان کر رہے تھے، شریعت کی باتیں ہو رہی تھی. عزت پروردگار کی قسم ہے کسی صحابی کو نہیں کہا میرے حسین کو تھام لو. پیغمبر اٹھے، نماز روزے کی باتوں کو چھوڑا، پیغمبر صحابہ کی محفل سے گئے اور جا کے حسین کو تھام کے پیغام دے دیا، امامت کو جب بھی تھامے گی رسالت تھامے گی. امامت کو جب بھی تھامے گی رسالت تھامے گی. اب پیغمبر گئے ہیں، پیغمبر نے جا کے حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کے لائے. کیا منظر ہوگا. یہ منظر صرف غدیر کا نہیں ہے، ایسے پیغمبر نے اٹھایا جیسے غدیر میں علی کو اٹھایا تھا. پیغمبر نے کہا فَعْرِفُوهُ، اسے پہچان لو، جانو اسے. هَذَا حُسَيْنٌ، یہ حسین ہے. حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. سِبْتٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ، یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، میری اولاد میں سے ایک. عضو من اعضائی، میرے جسم کے حصوں میں سے. عضو من اعضائی، میرے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے حسین. سنو، زمانے والوں نے، ان کے نزدیک ہوگا، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اپنے مطابق بنائے ہوئے کہ کن کن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی. توجہ ہے تمام احباب، کن کن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی. آؤ ہماری مجلس میں آئے ہو، ہم بتاتے ہیں پیغمبر نے کن کن کو جنتی کہا تھا. آپ کہتے ان کو 10 پہ ختم ہو جاتے. آؤ ذرا مجلس حسین میں کریم پیغمبر نے کس کس کو جنتی کہا. حسین کو بلا تشبیہ پیغمبر نے بلند کیا، فرمایا پہچانو یہ حسین ہے. حسین کون ہے؟ ابوہ فی الجنہ، حسین کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، ماں جنتی، جدہ فی الجنہ، دادا جنتی، جدتہ فی الجنہ، دادی جنتی، نانا جنتی، نانی جنتی. فقط یہاں تک نہیں، فرمایا محبہ فی الجنہ، حسین کے چاہنے والے جنتی. خدا حق کی عزت کی قسم، اگر پیغمبر رک جاتے مجھے کیا ضرورت تھی آگے پڑھنے کی. پیغمبر یہاں پہ رکے نہیں ہے، پیغمبر نے آگے حسین کو اور بلند کیا، فرمایا فقط محبہ فی الجنہ نہیں، محبی فی الجنہ. حسین کے چاہنے والے نہیں، حسین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں. یا علی، ایک صلوات تلاوت فرما دیں. اللہ اکبر. توجہ ہے. محب محبی فی الجنہ. تمہاری باتیں 10 پہ ختم، یہاں پہ حسین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں. جنت آواز دیتی ہی رہی مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. یہ جنت لقائے حسین، جنت سے بہت آگے کی بات ہے. لقائے پروردگار، خدا سے ملنا، حسین سے ملنا، یہ جنت سے بہت آگے کی باتیں ہیں. یقیناً جنت کا مقام ہے، قرآن نے بہت جگہ پہ کہا ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو قرآن نے خود کی ہے وہ لقائے پروردگار ہے، وہ رضائے پروردگار حاصل کرنا ہے. آگے سنیے گا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے. آپ مجھ سے پہلے بھی تذکرہ سن رہے تھے، بہت کچھ آپ نے اس پہ سنا. 2 چیزیں انسان کو چاہیے، اجازت موضوع تھوڑا سا مکمل کر لیا جائے. 2 چیزیں انسان کو چاہیے، ایک دنیا کے لیے چاہیے، ایک آخرت کے لیے چاہیے.
دنیا کے لیے کیا چاہیے؟ دنیا کے لیے انسان کو ہدایت چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے۔ آخرت کے لیے کیا چاہیے؟ کہ سیدھے رستے سے چل کے انسان نجات حاصل کر لے۔ یا حسین تیرے کیا کہنے، اللہ کے رسول نے ہدایت کو بھی حسین میں منحصر کیا، نجات کو بھی۔ دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ، دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ، آخرت چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ۔ دنیا چاہیے تو مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے تو حسین ابن علی ہے۔ دونوں چیزیں، دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، آخرت چاہیے تو حسین ابن علی کے در پہ، نجات ملے گی تو حسین ابن علی کے در پہ۔ اب میں پڑھتا ہوں اپنے 8ویں تاج تار ولایت شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ذی شان۔ امام نے فرمایا کلنا سفن النجاء ولکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا۔ زمانے والو ہم سارے 14 کے 14 نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن جو حسین کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو جھوم جانا۔ مولا رضا فرماتے ولیکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا، زمانے والوں یاد رکھو مگر ہمارے جد حسین کا سفینہ، حسین کی نجات والی کشتی سب سے وسیع ہے، وہ اسرا اور سب سے تیز ہے۔ حسین کی نجات والی کشتی سب سے وسیع ہے، سب سے تیز ہے۔ وسیع کتنی ہے؟ وسیع اتنی زیادہ ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے بتا دے، چاپ آپ دروازے سے داخل ہوئے، کسی نے آپ سے پوچھا ہو شیعہ ہو، کسی نے آپ سے پوچھا شیعہ ہو، سنی ہو، حتیٰ کسی نے پوچھا ہو کلمہ گو ہو، کسی نے پوچھا حسین کی نجات والی کشتی اتنی وسعت رکھتی ہے، آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کیا ہو، نہیں پوچھا جاتا۔ حسین کا دروازہ ہر آنے والے باز ضمیر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں تو اس سے آگے والی بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دروازہ آپ کہتے آنے کے لیے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ غیر مسلم ہونا ضروری ہے، نہ کافر ہونا، نہ عیسائی ہونا، نہ ہندو ہونا۔ میں تو کہتا ہوں حسین کے ذکر کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں، تو انسان نہیں ہے حسین ابن علی کے فرش عزا پہ آ، حسین تجھے مکمل انسان بنا کے لوٹا دیں گے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد ترنتر صلوات۔ تو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا، ایک مرتبہ در حسین پہ آ، حسین تجھے مکمل انسان بنا کے واپس لوٹا دیں گے۔ یہ حسین ابن علی کا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہے کشتی نجات حسین کی وسعت اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک کے لیے دروازہ حسین ابن علی کھلا ہوا ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَأَسْرَعَ، اور نجات کشتی حسین کیا ہے؟ سب سے تیز ہے۔ ایک جملہ اسی پہ وصول کیجئے گا اور اجازت دیجئے گا، اتنی تیز ہے حسین کی، اشارہ کروں گا، حسین کی نجات والی کشتی اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے، ادھر تھا تو لعنت اللہ تھا، ادھر آیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ اس سے جلدی نجات مل سکتی ہے بھلا؟ ادھر تھا تو لعنت اللہ ہور، ادھر آیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے۔ حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا کارخانہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو حسین پہ، ہماری جتنی مسلسل گفتگو رہے گی ان ایام عزا کے لیے، جو موضوع ہم نے آپ کے لیے قرار دیا ہے وہ ہے اسرار کربلا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام۔
ہم انشاءاللہ مسلسل 10 روز کربلا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم نے کربلا میں کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ کربلا سے ایک جملہ آج سن لیجئے گا، کربلا سے متعلق کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو راز پروردگار نہ ہو۔ خاک کربلا لے لیجئے، زیارت امام حسین لے لیجئے، مٹی کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حسین سے جڑ جائے تو نسبت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ راز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم نے کربلا میں کیا کیا راز رکھے ہیں۔ ان رازوں میں سے جب کچھ راز پڑھ لیں گے، ان میں سے سب سے بڑا راز جو کربلا کا ہے انہیں اصحاب حسین کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تذکرہ جی انشاءاللہ۔ تو دوسرا اصحاب امام حسین پہ گفتگو جو ممبر پہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تذکرہ اصحاب حسین کا کریں گے روزانہ، 1 یا 2 صحابی جو کربلا کے رازوں میں کہ یہاں آنے کے لیے بہت ساری شرائط چاہیے۔ ہر کوئی اٹھ کے کربلا کا شہید نہیں بن جاتا۔ کربلا ایک معیار کا نام ہے، کربلا ایک معیار رکھتی ہے، اور اسی کربلا نے ہمیں جرأت سکھائی ہے۔ یہی کربلا ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، اور اتنی طاقت دیتی ہے کہ جتنے بڑے بھی بمبار آ جائیں مار لیں، دنیا مر جاتی ہے، ہم کل بھی زندہ باد تھے، ہم آج بھی زندہ باد ہیں۔ یہ ہمیں کربلا کا درس ہے۔ وہ آج کی جنگ لے لیجئے، ایران، امریکہ، کون ہے امریکہ؟ سپر پاور بنا ہوا ہے، اسرائیل سپر پاور بنا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی شرائط پہ گھٹنے ٹیکنے پہ جس چیز نے مجبور کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کی طاقت جس قوم کے پاس ہو، حسین ابن علی جیسا رہنما جس کے پاس ہو، حسین ابن علی جیسا پیشوا جس کا ہو، وہ 86 سال کا بوڑھا بھی حبیب جیسا ہوتا ہے۔ یہ کربلا کی ابتدا یاد رکھیے گا۔ گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کربلا کی ابتدا کربلا سے نہیں ہوئی، کربلا کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دور نزدیک سے آئے عزاداران، اور روایت یہی ہے علماء کرام کی، پہلے دن اس بی بی کا مصائب پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنہیں بہت مارا ہے۔ یکم محرم الحرام ہے، کربلا کی ابتدا پڑھنے لگا ہوں۔ کربلا کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ سکینہ کو تماچے کربلا میں نہیں لگے، بطول کے رخساروں سے ابتدا ہوئی ہے۔ خیمے کربلا میں نہیں جلے، ان کی ابتدا بطول کے دروازے کے جلنے سے ہوئی ہے۔ آپ کی ہائے بتا رہی ہے آج تذکرہ کرنا ہے مجھے حسین کی ماں کا۔ مسلمانوں نے عزاداروں اتنا مارا ہے حسین کی ماں کو، روایات بتاتی ہیں کسی نبی کے بیٹے کو اتنا نہیں مارا جتنا محمد کی بیٹی کو مارا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، پہلا کام کیا کیا ہے؟ چادر تطہیر کی اوڑی۔ پہلا کام بی بی نے کیا کیا؟ دربار گئی ہیں، کتنی دیر کھڑی رہی ہیں۔ اللہ کسی شریف کو کسی کمینے کے سامنے سوالی نہ بنائے۔ سوالی کون ہے؟ کائنات کی مالکن پاک بی بی بطول سوالی بن کے کھڑی ہیں۔ کھڑی کس کے سامنے ہیں؟ کاش کو قدر والا ہوتا، کاش نبی بیٹھے ہوتے منبر پہ اور بطول کچھ مانگنے آتی، زمانے کو پتہ چلتا نبی عطا کیسے کرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کھڑی رہی، تاریخ کہتی گھنٹے گزرنے کے بعد کہتا ہے بطول دربار کیوں آئی ہے؟
ہائے ضرور کہہ دینا زہرا کیوں آئی ہے؟ فرمایا بابا کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا کوئی سند ابا کے دامن سے بابا کی لکھی ہوئی تحریر نکالی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے آگے کی، عزاداروں پہلے نے پڑھی، دوسرے کو دی۔ تاریخ اور مقتل بتاتی ہے 40 سے زیادہ مسلمانوں نے سرکار کی تحریر پڑھی، تحریر پڑھ کے کہا ہاں یہ سرکار کی تحریر ہے۔ ایک کمینے نے کیا کیا؟ عزاداروں اب مجھے معاف کرنا، وہ تحریر کو چھینا، چھین کے ٹکڑے کرنے شروع کیے۔ زہرا دیکھ رہی تھی سرکار کی سند کے ٹکڑے ہو رہے تھے، عزاداروں ٹکڑے گر گئے۔ اب بطول نیچے جھکی ہے، عزاداروں ٹکڑوں کو چننا شروع کیا ہے۔ خالی واپس آئی ہے، اب جملہ جو سن سکے، خالی جب دربار سے واپس آئی ہے نا، اپنی آبا اتاری ہے، اپنی آبا اتار کے ایک دفعہ مسلح پہ بیٹھی ہے، یا زینب کبریٰ آئی ہے، بی بی زینب کبریٰ کہتی یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت ہذہ المسندۃ ام زہرا، اے تھاڑے مار کے رونے والی بڑھیا تو کون ہے؟ یہ میری ماں زہرا کی مسند ہے۔ رو پڑی ایک مرتبہ بطول، رو کے کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں۔ کہا اماں زہرا تیرے بال سفید ہو گئے۔ رو پڑی بطول اور رو کے کہا میں پریشان اس وجہ سے ہوں، اور میں صحابی کے دربار میں گئی۔ اللہ اکبر، ہائے ضرور کہہ دینا میں صحابی کے دربار میں گئی ہوں اور مجھے سگی بیٹی نہیں پہچان سکی، اور تو شرابی کے دربار میں، اللہ اکبر، تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ عزادارو ہائے ضرور کہہ دینا جس کی جو مشکل حاجت ہے پاک بی بی سے توسل کیجئے گا۔ عزادارو کچھ دن گزرے، مسلمانوں کو آرام نہ آیا۔ آپ کے علاقے میں، میرے علاقے میں کسی کا باپ مر جائے، اہل علاقہ بزرگ آ جاتے ہیں، بیٹیوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں، بیٹی تم نے نہیں سمجھنا تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ہم موجود ہیں، ہمیں اپنا باپ سمجھ۔ بھرے مدینے میں نبی مر گئے، کسی نے آ کے زہرا سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا۔ عزاداروں مسلمان آئے ہیں، کہاں پہ؟ زہرا کے دروازے پہ، دق الباب کیا۔ پیغمبر کی کیا عادت رہی تھی، خدا کی قسم جتنی مرتبہ میں نے یہ روایت پڑھا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ پیغمبر آتے تھے نا، 6 ماہ یا 9 ماہ کی روایت ہے، آ کے کیا کرتے تھے؟ قرع الباب قرعا خفیفا، بڑے ہی آہستہ سے پیغمبر بطول کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کیا کہتے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرعا خفیفا، بڑے ہی آہستہ سے۔ خفیف کہتے جس سے آہستہ ہو ہی نہ سکتا ہو، آہستہ سے پیغمبر دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے۔ عزاداروں مگر حالات تبدیل ہو گئے، قرع الباب قرعا شدیدا۔ عزاداروں یہ آئے ہیں، انہوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا ہے، یہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ یا سیدوں کی کنیز آگے بڑھی ہے، فضہ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ آگے والے نے کہا من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا جاریت فاطمہ بنت محمد، میں محمد کی بیٹی فاطمہ کی کنیز ہوں۔ فرمایا علی کو باہر بھیجو۔ فرمایا علی تو مصروف ہے، یا یہ گفتگو چل رہی تھی یا محافظہ امامت و ولایت آگے بڑھی ہے۔ آگے بڑھ کے کہتی من انتم، کون ہو؟ ایو شیء تریدون، تم اب ہم غریبوں سے کیا چاہتے ہو؟ ایو شیء تریدون، ہم غریبوں سے کیا چاہتے ہو؟ عزاداروں سنو گے، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو۔ پاک بی بی نے کہا ہوا مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہیں۔
اب یہ آواز نہیں تھی، عزادارو ایک مرتبہ زہرا کا جگر پھٹ گیا۔ کیا آواز تھی؟ یہ کمینہ بکواس کر کے کہتا علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پہلی مرتبہ بطول نے آواز سنی، بطول نے کہا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں محمد کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں حسن رہتا ہے، اس گھر میں حسین رہتا ہے، اس گھر میں میری زینب رہتی ہے، اس گھر میں ام کلثوم رہتی ہے۔ یہ کہتا وَإِن رہتے ہیں تو رہنے دو۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وَإِن رہتے ہیں تو رہنے دو۔ عزادارو حالت کیا تھی؟ سامنے دروازہ، پیچھے جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ ایک دیوار بناتے تھے، پتھروں کی دیوار۔ آیت اللہ اصفہانی کہتے 3 چیزیں شیعہ مرتے مر جائیں نہیں بھولیں گے، الباب والجدار والفاطمۃ بینہما، ایک جلتا ہوا دروازہ، ایک پتھروں کی نوکیلی دیوار، درمیان میں پیش جانے والی محمد کی بیٹی، والفاطمۃ بینہما۔ انہوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ میں دعا کیا کرتا ہوں کاش یہ دروازے کے جلنے کا انتظار کر لیتے، انہوں نے دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا۔ عزادارو دروازہ آدھا جل چکا تھا، یہ آگے بڑھا ہے کمینہ، اس نے پاؤں کی فارق علی الباب برجلہ، اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو ٹھوکر ماری۔ عزادارو جلتا ہوا دروازہ پاک بی بی پہ گرا ہے اور رو کے کہتی تھی فضا او میرے قریب آ، او میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو یہ کمینے آگے بڑھے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، پاک بی بی سے گزر کے آگے چلے گئے ہیں، علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے، علی کو واپس گھسیٹ کے باہر لے آئے ہیں۔ پاک بی بی کو ہوش آیا، پاک بی بی نے کہا فضا او میرا ولی کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہے یہ ہے بطول۔ بطول کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، بطول کو پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھول گیا، بطول کو محسن کے شہید ہونے کا درد بھول گیا۔ نہیں روئی ہے پسلیوں کو، نہیں روئی ہے بطول، اپنے خون کے فوارے کو رو کے کہا فضا مجھے بتا میرا سرتاج علی کہاں گیا ہے، اور مجھے بتا اور میرا محسن کہاں گیا ہے۔ فرمایا علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان لے کے چلے گئے ہیں۔ اب پاک بی بی نے چادر تطہیر کی اوڑی ہے، پاک بی بی بازار گئی ہے۔ عزادارو ایک کمینے نے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی، پاک بی بی نے اس گلے والی رسی میں ہاتھ ڈال کے کہا تم نے میرا محسن شہید کیا، میں چپ کر گئی۔ آئے ضرور کہنے جو سید بیٹھے ہو ان کا ہاتھ تو سینے میں بنتا تھا نا، جتنے سادات بیٹھے ہو غیر سادات کی مرضی ہے، سیدوں کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہو۔ فرمایا تم نے میرا محسن شہید کیا، میں چپ کر گئی، میری پسلیاں توڑی میں چپ کر گئی، مجھ پہ دروازہ گرایا میں چپ کر گئی۔ علی کے گلے میں رسی ہو بطول برداشت نہیں کرے گی، اب مجھے عزاداروں معاف کرنا۔ پاک بی بی نے جو ہاتھ ڈالا، انہوں نے کیا کیا فَأَخَذَ الصَّوْتَ مِنْ يَدِ الْقُنْفُذِ، ایک کمینے نے قنفذ سے تازیانہ لیا، عزادارو فَضَرَبَهَا عَلَى يَدِ فاطمہ، فاطمہ کے ہاتھ پہ وہ تازیانہ مارنا شروع کیا، اتنا مارا جتنی دیر محمد کی بیٹی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان تطہیر پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بار المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي البدحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مل کے خاندان آل ابا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ دعا گو پروردگار عالم بتوسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدم چل کے ذکر حضرت مظلوم کربلا سننے کے لیے تشریف فرما ہے، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بانیان مجلس شاہ صاحبان نے یہ جو خوبصورت فرش عزا نشر ذکر حضرت مظلوم کربلا کے لیے بچھایا ہے، مالک اللہ ان کے جام دل میں سخن جس اعتبار سے بھی حصہ جس نے بھی لیا ہے، مالک اللہ ان کے رزق عزت مال بخت جان میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک اللہ پورا شوب دور ہے، شیعان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں بستے ہیں، پروردگار عالم انہیں فتح و نصرت نصیب فرما۔ دشمنان اسلام جہاں پہ بھی ہیں، دشمنان تشیع ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم امام زمن نجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ان بے گناہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیجیے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ چاند محرم کا افق عالم پہ طلوع نہیں ہوتا، بلکہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ محرم کا چاند نہیں ہوتا، اس میں دو پیغام ہوتے ہیں۔ وہ پہلا پیغام حسین جیت چکے ہیں، دوسرا پیغام یزیدیت ہار چکی ہے۔ تہذیب عزا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو روز اول ماہ محرم ہوتا ہے، کچھ گفتگو حسینیت پہ کی جاتی ہے، جو ہمارا بھی دل ہے تھوڑی سی حسینیت پڑھی جائے اور مقام عزادار بتایا جائے۔ جو یہ فرش آپ نے بچھایا ہے، بچھانے والوں کا مقام کیا ہے؟ عزا خانے سجا دیے گئے، فرش بچھا دیا گیا، عزادار دور نزدیک سے چل کے فرش عزا پہ تشریف لا چکے۔ یہ جو سامنے دروازہ کھلا ہے، یہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جو آنا چاہے
یہاں پہ آ سکتا ہے۔ گفتگو کا آغاز حسینیت سے کرنے لگا ہوں کیونکہ حسین پڑھنے کے لیے توحید پڑھنی پڑتی ہے۔ کیا کہنے اس ہستی کے کہ جس کو پڑھنے کے لیے توحید پڑھنی پڑے، جس کی ابتدا بھی توحید ہے، جس کی انتہا بھی توحید ہے۔ آپ یہاں پہ میں نے کافی مجالس پڑھی، آپ میرے مزاج سے واقف ہے کہ ہم نے بات کبھی بھی توحید کے علاوہ شروع نہیں کی ہے، اور بات حسین کی ہو اور توحید کے بغیر مکمل ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نمائندہ ہی توحید کا تھا۔ اور یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، 1400 سال بیت گئے، زمانے نے کیا کیا نہ کوششیں کی اس ذکر کو ختم کرنے کے لیے۔ بانی بیٹھیں اور جو مجالس اعزا کرواتے ہیں وہ پتہ ہے، کبھی کسی کو بلایا جاتا ہے، کبھی کوئی میٹنگ کروائی جاتی ہے، کبھی بم بلاس کیے جاتے ہیں، دھماکے کیے جاتے ہیں، روکنے کی کوشش کیے جاتی ہے، لیکن کیا کہنے اس ذکر کے۔ اس ذکر کی سب سے بڑی بات یہ ہے، 1400 سال میں اس جنگ سے لے کے پیچھے 1400 سال چلے جائیے، ایک بات زمانے کو پتہ چلی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بس اتنی سی بات ہے، 2 لفظوں کا تو ساری بات ہے، یزید تھا حسین ہے۔ یزید تھا حسین ہے۔ یہ حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے اور بات شروع ہم نے کی ہے توحید سے۔ کیا کہنے اس گھرانے کے، کیا کہنے اس حسین ابن علی کے، جس کے باپ کی طرف دیکھو تو اس سے بڑا مواحد کوئی نہیں ملتا۔ شکر کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں علی جیسا مواحد عطا کیا ہے۔ کیا کہنے اس قوم کے کہ جنہوں نے توحید کسی بت پرست سے نہیں، علی سے لی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے توحید کسی بت پرست سے نہیں لی ہے، ہم نے توحید لی ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی سے لی ہے، جس نے زمانے میں توحید بتائی ہے، اور کس کمال سے علی بن ابی طالب نے توحید بتائی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر علی نہ ہوتے زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا توحید کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے علی نے سجدے میں سر جھکا کے بتایا کہ پروردگار عالم کتنا بڑا ہے۔ ایک رکعت ایک رات میں 1000 رکعت ادا کر کے علی بن ابی طالب فرماتے الہی ما عبدتک حق عبادتک، اے پروردگار علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے۔ اے پروردگار علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے۔ اور پھر توحید علی نے کس طرح سے منوائی؟ فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اے پروردگار علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے۔ توحید سیکھو اس گھرانے سے، علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے، ولا طمعا فی جنتک، نہ جنت کا لالچ، ولا خوفا من نارک، نہ جہنم کا ڈر۔ کس وجہ سے؟ پل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، علی اس لیے اپنی جبین تیرے آگے جھکاتا ہے، زمانہ پھر کے دیکھا ہے تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آؤ توحید کا درس لو اس جگہ سے، بات ہم توحید سے شروع کر رہے ہیں، درس توحید جاری ہے، مجلس حسین کی بات توحید کی ہو رہی ہے، مجلس حسین کی ہوگی، بات انبیاء کے تذکرے ہوں گے، مجلس حسین کی ہوگی، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، مجلس حسین کی ہوگی، کبھی قصہ نوح چھیڑا جائے گا، مجلس حسین کی ہوگی، کبھی عیسیٰ کا مردہ زندہ کرنے کا تذکرہ ہوگا، مجلس حسین کی ہو رہی ہے، فرش عزا حسین کا ہوگا، اور قصہ حضرت موسیٰ کا پڑھا جائے گا، انبیاء کے قصص پڑھے جائیں گے، ائمہ کے قصص پڑھے جائیں گے، قرآن کی تلاوت کی جائے گی، تذکرہ سرکار مصطفیٰ کا کیا جائے گا۔ پر مجلس حسین کی ہوگی، توحید سے لے کے 1.25 لاکھ انبیاء قرآن کے تذکرہ کر کے زمانے میں بتا دیا، 1.25 لاکھ انبیاء توحید سے لے کے 1.25 لاکھ انبیاء قرآن، سب کے محسن کو حسین کہا جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔
यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी। तवज्जो है तमाम अहबाब की। अली क्यों इबादत करता है? जन्नत का लालच, दोज़ख का डर, बल्कि उसने लायक इबादत पाया। शाह जी, अगर आपका मजमा बग़ैर पासपोर्ट वीज़े के नजफ़ जाना चाहता है, मेरा हम सफ़र हो, मैं आप सबको नजफ़ बारगाह हज़रत अमीर कायनात में लेके चलता हूँ। जाके सरकार हज़रत अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ कायनात के अमीर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि खुदा की इबादत न जन्नत के लालच में करनी चाहिए, न दोज़ख के डर की वजह से करनी चाहिए, बल्कि खुदा की इबादत इस वजह से करनी चाहिए कि वो लायक इबादत है। ये मोमिनीन भी ऐ कायनात का अमीर आपके दरवाजे पे खड़े होके आपको कुछ कहना चाहते हैं, ऐ कायनात के अमीर, हम भी तुझे मौला न जन्नत के लालच में मानते हैं, हम भी तुझे मौला न जन्नत के लालच में मानते हैं, न दोज़ख के डर की वजह से मानते हैं, बल्कि हम भी तुझे मौला इस वजह से मानते हैं। कायनात फिर के देखी है, मौला ये तेरे अलावा सजदी किसी को नहीं है। मौला ये तेरे अलावा सजती किसी ने को नहीं है। मौला ये सजती है तो कायनात के अमीर को सजती है। अली जैसे मवाहिद के ऊपर ताजे विलायत सजता है। आइए थोड़ी सी और तौहीद पढ़ी जाए। आज पहला दिन है, ज़रा हुसैनियत पढ़नी है तो तौहीद पढ़ी नहीं पड़ेगी। हुसैन इब्न अली ने तौहीद किस तरह से पढ़ी? हुसैन इब्न अली फरमाते, ये तो बाबा की तौहीद थी। माँ का तज़किरा किया जाए तो इतनी खूबसूरत तौहीद है। इतनी बड़ी आबिदा का नाम ज़हरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इतनी बड़ी आबिदा का नाम ज़हरा है। हर कायनात में औरत है जिस पे कुछ दिन आते हैं मुसल्ला छूट जाता है, जिससे एक लम्हे के लिए मुसल्ला ना छूटे उसे बतूल कहा जाता है। ये घराना ऐसा, पर हुसैन इब्न अली की तौहीद सुनिए, ज़माने को कैसे तौहीद का दरस दिया। अरफा का मकाम, मकाम अरफात, दुआ अरफा, कैसे तौहीद बताई। फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या। देखिए हुसैन इब्न अली तौहीद समझा रहे हैं, ऐ परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। खुदा के अलावा कायनात में क्या है? कुछ भी नहीं है परवरदिगार के अलावा। खुदा मिल जाए तो कायनात मिल जाती है। आइए, ये घराना जिसने तौहीद बताई है, आइए ज़रा तौहीद से पूछते हैं, ज़रा इस घराने का तारुफ करवाया जाए। ये तो हमने सुना है तौहीद जगह जगह पे मनवाई है इस घराने ने। ये जो मुहर्रम और सफ़र है, एक कारखाना है, हुसैन इब्न अली सजा दिया जाता है। ये हुसैन इब्न अली का कारखाना है। कारखाने का क्या काम होता है? ख़ाम माल लिया जाता है, डाला जाता है, और एक जो भी माल तैयार, प्रोडक्ट तैयार होनी हो वो तैयार हो जाती है। ये भी 2 महीने हुसैन इब्न अली की इंसानियत का कारखाना सजा दिया जाता है। इंसानियत का ख़ाम माल लिया जाता है, मुकम्मल इंसान बना के हुसैन वापस लौटा देता है। बेनमाजी आता है, नमाजी बन के चला जाता है। बद किरदार आता है, साहिब किरदार होके चला जाता है। ये मुहर्रम और सफ़र, ये यहाँ पे फ़र्श अज़ा पे सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, अपने आप को तब्दील करने का नाम है। एक इनकलाब के लिए आप आए हैं, एक ज़िंदगी में तब्दीली के लिए आए हैं। हमारे यहाँ हमारे असातिज़ा कराम बताते हैं, एक शख्स आया हज़रत आयतुल्लाह शेख बशीर नजफ़ी साहब के पास और कहने लगा, क़िबला बताइए मेरी ज़ियारत कबूल हो गई। उन्होंने कहा आसान सा फार्मूला है। एक शख्स छठे मौला के पास आया और कहने लगा, मौला मैं हज के लिए गया था, बताइए मेरी हज कबूल हो गई।
امام نے کہا آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر حج سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے حج قبول کر لی۔ زیارت سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں تبدیلی ہو، یہی مجلس کا بھی فارمولہ ہے، مجلس سے آنے سے پہلے اور بعد والی زندگی میں تبدیلی ہو جائے تو سمجھیے گا حسین ابن علی نے مہر لگا دی ہے۔ اور ہم کون ہوتے قبول کروانے والے، یا یہ تو ان کی بات ہے، مالکوں کی بات ہے، لیکن کردار کی تبدیلی کو مجلس حسین کہا جاتا ہے، کردار بدلنے کو مجلس کہا جاتا ہے۔ آئیے بسم اللہ، آئیے ذرا تذکرہ حسین ابن علی سنا جائے، قرآن سے بھی پڑھا جائے اور رسول سے بھی سنا جائے۔ حسینیت پڑھنے لگا ہوں قرآن سے بھی اور رسول سے بھی۔ دور دراز سے شیعہ سنی دوستو، ہم یہ فرش عزا اس طرح سے نہیں بچایا، ہمارے فرش عزا بچھانے کا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ہم خود یہاں نہیں آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ زمانے والو یاد رکھو، اللہ کا رسول ہو کے کہہ رہا ہوں، حسین کی شہادت کی مومنین کے دلوں میں وہ حدت ہے جو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ حرارتاً، وہ حرارت ہے، وہ آگ ہے، وہ تپش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً، کیا فرمایا؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں حسین کی شہادت کی وہ حدت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، بجھ نہیں سکتی۔ اس حدت، آپ گھر بیٹھے تھے، وہ حسین کی شہادت کی حدت بڑھے، شدت آئی، آپ گھر سے اٹھے، فرش عزا پہ آ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں مومن آ گئے ہیں۔ فی قلوب، جو جہاں پہ ہے آئے گا مجلس حسین میں سب کے لیے، کوئی ابھی نہیں آ سکا شام کو آ جائے گا، شام کو نہیں آیا کل آ جائے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا، جو آئے گا ان کی بات کر رہا ہوں۔ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں حسین کی حرارت، حسین کی شہادت کی وہ حرارت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ گھر نہیں بیٹھے، سو سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، لیکن حسین کی شہادت نے آپ کو مجبور کیا، آپ یہاں پہ آئے۔ فی قلوب المؤمنین، کبھی نہ جھگڑیے گا فلاں بندہ مجلس میں نہیں آتا، وہ مجلس کو روکتا ہے، بھائی کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا مومنوں کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، منافقوں کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ مومنوں کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، منافقوں کے دلوں میں نہیں۔ آئیے پھر قرآن کا سہارا لیتے ہیں، حسینیت پڑھ رہے ہیں تو جس طرح اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں مومن کون ہوتا ہے۔ بندے آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مومن۔ آواز توحید آئی، مومن ہونا چھوٹی بات نہیں، اے نبی انہیں کہے یا اپنے آپ کو مومن مت کہیں، بل قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ مالک اللہ کیوں؟ اب آواز توحید آئی، لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان داخل ہوگا تو مومن کہلائیں گے، ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان داخل ہوگا تو یہ مومن کہلائیں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ایک مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ اِنَّهُ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں مومنوں کے دلوں میں، یا ایمان ہوتا ہے یا ایمان کی صورت میں محبت حسین ہوتی ہے۔ بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی نے کسی سے کچھ مانگا، مجھے 100 روپیہ چاہیے، شاہ صاحب نے کہا میرے پاس 50 ہیں، انہیں
میں نے کہا مجھے 100 کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا میرے پاس 50 ہیں۔ بندہ اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اچھا یہ بندے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، خیر ہے، کرنی چاہیے۔ آؤ ذرا ان بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے اللہ نیکی کرتا ہے، جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بندے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، مگر جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ خالق ہم مخلوق، وہ خالق ہم مخلوق، مالک تو ہم سے بھلائی کرے گا، خالق ہونے کے اعتبار سے کرے گا۔ اب بندے بندوں کے ساتھ فی قلوب المومنین، جن کے دلوں میں ہے حسین کی محبت، وہ اس جملے کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ اب بندے بندوں کے ساتھ بھلائی، میں اللہ کی بھلائی بندے کے ساتھ ہے۔ جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے۔ نہ عزت دیتا ہے، نہ شہرت دیتا ہے، نہ دولت دیتا ہے، نہ تخت دیتا ہے، نہ تاج دیتا ہے، نہ بادشاہت دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھٹے مولا فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یا علی، اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ دے، تخت دے، تاج دے، چاہیے تخت تاج چاہیے، بس حسین کو مان لو، تخت بھی مل جائے گا، تاج بھی مل جائے گا، بادشاہت بھی مل جائے گی۔ یہ ہے حسین ابن علی، قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ حسین کی محبت دلوں پہ نقش کر دیتا ہے۔ اللہ بھلائی کرنا چاہے۔ اور سنیے، یہ تو میں نے قرآن سے حسینیت پڑھ رہا ہوں، آئیے ذرا پھر رسول کی جانب چلتے ہیں۔ تشنگی رہ گئی، میری کوئی اوقات نہیں ہے، نہ میری کوئی بساط ہے کہ میں تعارف حسین کرواؤں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میری بساط پہ توقع رکھو، میری اوقات بساط یعنی جتنا میں ہوں، میری بساط پہ توقع رکھو۔ میں کوئی خدا نہیں کہ حمد حسین کروں، مجھے جتنی معرفت ہوئی ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ حقیقت ان کی کوئی نہیں پڑھ سکتا، بشر کے ادراک سے بالا ہے ان کی حقیقت، مگر جو ہمیں ملی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے۔ دربار پیمبر سجا ہوا، دربار پیمبر سجا ہوا، سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے، پیمبر تذکرہ نماز کا کر رہے ہیں، روزہ و حج کی باتیں ہو رہی ہیں، مناسک حج بیان کیے جا رہے ہیں، صوم و صلات کے گفتگو ہو رہی ہے، شریعت کی باتیں چل رہی تھی۔ یا مسجد کا دروازہ کھلا، جملہ جو ادیب لوگ بیٹھے ان کے لیے کہوں گا، یہ ہے باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ اب جملہ سنیے گا، مسجد کا دروازہ کھلا یا اللہ کا دروازہ حسین کی صورت میں مسجد میں داخل ہوا، یا اللہ کا دروازہ حسین کی صورت میں مسجد میں داخل ہوا۔ باب اللہ باب مسجد سے داخل ہوا۔ اب پیمبر دیکھ رہے تھے حسین مسجد میں آ رہے ہیں، جیسے ہی داخل ہوئے حسین کا پاؤں ابا کی دامن سے لڑکھڑایا، حسین گرنے ہی والے تھے، گرنے والے تھے۔ عزت پروردگار کی قسم ہے، پیمبر نے کسی صحابی کو نہیں کہا میرے حسین کو تھام لو۔ اب میرا بیٹا یہاں پہ آ جائے، وہ مسجد میں داخل ہو، میں کہوں گا شاہ جی سے پکڑیے گا، میرا بیٹا گر رہا ہے۔ کیوں؟ میں خود اتر کے اس کو نہیں پکڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اس کے گرنے سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ گرتا ہے تو گر جائے، توجہ کیجئے گا، حسینیت پڑھ رہا ہوں، گرتا ہے تو گر جائے، کیوں؟ میں اس کے گرنے سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ بڑا کام کیا ہے؟ مجلس حسین پڑھ رہا ہوں،
کہوں گا شاعری تھام لیجئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ نماز و روزہ کا تذکرہ، صوم و صلات کا تذکرہ، مناسک حج بیان کر رہے تھے، شریعت کی باتیں ہو رہی تھی۔ عزت پروردگار کی قسم ہے کسی صحابی کو نہیں کہا میرے حسین کو تھام لو۔ پیغمبر اٹھے، نماز روزے کی باتوں کو چھوڑا، پیغمبر صحابہ کی محفل سے گئے اور جا کے حسین کو تھام کے پیغام دے دیا، امامت کو جب بھی تھامے گی رسالت تھامے گی۔ امامت کو جب بھی تھامے گی رسالت تھامے گی۔ اب پیغمبر گئے ہیں، پیغمبر نے جا کے حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کے لائے، کیا منظر ہوگا۔ یہ منظر صرف غدیر کا نہیں ہے، ایسے پیغمبر نے اٹھایا جیسے غدیر میں علی کو اٹھایا تھا۔ پیغمبر نے کہا فَعْرِفُوهُ، اسے پہچان لو، جانو اسے، ہذا حسین، یہ حسین ہے، حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاة، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ سبت من الاسباط، یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، میری اولاد میں سے ایک عضو من اعضائی، میرے جسم کے حصوں میں سے، عضو من اعضائی، میرے جسم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے حسین۔ سنو، زمانے والوں نے، ان کے نزدیک ہوگا، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، انہوں نے اپنے مطابق بنائے ہوئے کہ کن کن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی۔ توجہ ہے تمام احباب، کن کن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی۔ آؤ ہماری مجلس میں آئے ہو، ہم بتاتے ہیں پیغمبر نے کن کن کو جنتی کہا تھا۔ آپ کہتے ان کو 10 پہ ختم ہو جاتے، آؤ ذرا مجلس حسین میں کریم پیغمبر نے کس کس کو جنتی کہا۔ حسین کو بلا تشبیہ پیغمبر نے بلند کیا، فرمایا پہچانو یہ حسین ہے۔ حسین کون ہے؟ ابوہ فی الجنہ، حسین کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، ماں جنتی، جدہ فی الجنہ، دادا جنتی، جدتہ فی الجنہ، دادی جنتی، نانا جنتی، نانی جنتی۔ فقط یہاں تک نہیں، فرمایا محبہ فی الجنہ، حسین کے چاہنے والے جنتی۔ خدا حق کی عزت کی قسم، اگر پیغمبر رک جاتے مجھے کیا ضرورت تھی آگے پڑھنے کی۔ پیغمبر یہاں پہ رکے نہیں ہے، پیغمبر نے آگے حسین کو اور بلند کیا، فرمایا فقط محبہ فی الجنہ نہیں، محبی فی الجنہ، حسین کے چاہنے والے نہیں، حسین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ یا علی، ایک صلوات تلاوت فرما دے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، محب محبی فی الجنہ۔ تمہاری باتیں 10 پہ ختم، یہاں پہ حسین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ جنت آواز دیتی ہی رہی مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ یہ جنت لقائے حسین، جنت سے بہت آگے کی بات ہے۔ لقائے پروردگار، خدا سے ملنا، حسین سے ملنا، یہ جنت سے بہت آگے کی باتیں ہیں۔ یقیناً جنت کا مقام ہے، قرآن نے بہت جگہ پہ کہا ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو قرآن نے خود کی ہے وہ لقائے پروردگار ہے، وہ رضائے پروردگار حاصل کرنا ہے۔ آگے سنیے گا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے۔ آپ مجھ سے پہلے بھی تذکرہ سن رہے تھے، بہت کچھ آپ نے اس پہ سنا۔ 2 چیزیں انسان کو چاہیے، اجازت موضوع تھوڑا سا مکمل کر لیا جائے۔ 2 چیزیں انسان کو چاہیے، ایک دنیا کے لیے چاہیے، ایک آخرت کے لیے چاہیے۔ دنیا کے لیے کیا چاہیے؟ دنیا کے لیے انسان کو ہدایت چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے۔ آخرت کے لیے کیا چاہیے؟ کہ سیدھے رستے سے چل کے انسان نجات حاصل کر لے۔ یا حسین تیرے کیا کہنے، اللہ کے رسول نے ہدایت کو بھی حسین میں منحصر کیا،
نجات کو بھی دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ، دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ، آخرت چاہیے تو حسین کے در پہ آؤ، دنیا چاہیے تو مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، کشتی نجات ہے تو حسین ابن علی ہے۔ دونوں چیزیں، دنیا چاہیے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، آخرت چاہیے تو حسین ابن علی کے در پہ، نجات ملے گی تو حسین ابن علی کے در پہ۔ اب میں پڑھتا ہوں اپنے 8ویں تاج تار ولایت شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ذی شان۔ امام نے فرمایا کلنا سفن النجاء ولکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا، زمانے والو ہم سارے 14 کے 14 نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن جو حسین کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو جھوم جانا۔ مولا رضا فرماتے ہیں ولیکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا، زمانے والو یاد رکھو مگر ہمارے جد حسین کا سفینہ، حسین کی نجات والی کشتی سب سے وسیع ہے، وہ اسرا اور سب سے تیز ہے، حسین کی نجات والی کشتی سب سے وسیع ہے، سب سے تیز ہے۔ وسیع کتنی ہے؟ وسیع اتنی زیادہ ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بندہ اٹھ کے بتا دے، چاپ آپ دروازے سے داخل ہوئے، کسی نے آپ سے پوچھا ہو شیعہ ہو، کسی نے آپ سے پوچھا شیعہ ہو، سنی ہو، حتیٰ کسی نے پوچھا ہو کلمہ گو ہو، کسی نے پوچھا حسین کی نجات والی کشتی اتنی وسعت رکھتی ہے، آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کیا ہو، نہیں پوچھا جاتا۔ حسین کا دروازہ ہر آنے والے باز ضمیر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں تو اس سے آگے والی بات کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دروازہ آپ کہتے آنے کے لیے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ غیر مسلم ہونا ضروری ہے، نہ کافر ہونا، نہ عیسائی ہونا، نہ ہندو ہونا، میں تو کہتا ہوں حسین کے ذکر کے لیے انسان ہونا بھی ضروری نہیں، تو انسان نہیں ہے حسین ابن علی کے فرش عزا پہ آ، حسین تجھے مکمل انسان بنا کے لوٹا دیں گے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد و آل محمد کا صلوات۔ تو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا، ایک مرتبہ در حسین پہ آ، حسین تجھے مکمل انسان بنا کے واپس لوٹا دیں گے۔ یہ حسین ابن علی کا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہے کشتی نجات حسین کی وسعت اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک کے لیے دروازہ حسین ابن علی کھلا ہوا ہے۔ پھر کیا کہا وَأَسْرَعَ، اور نجات کشتی حسین کیا ہے؟ سب سے تیز ہے۔ ایک جملہ اسی پہ وصول کیجئے گا اور اجازت دیجئے گا، اتنی تیز ہے حسین کی، اشارہ کروں گا حسین کی نجات والی کشتی اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے، ادھر تھا تو لعنت اللہ تھا، ادھر آیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ اس سے جلدی نجات مل سکتی ہے بھلا؟ ادھر تھا تو لعنت اللہ ہور، ادھر آیا تو علیہ السلام ہو گیا۔ حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے۔ حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا کارخانہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو حسین پہ ہماری جتنی مسلسل گفتگو رہے گی، ان ایام عزا کے لیے جو موضوع ہم نے آپ کے لیے قرار دیا ہے وہ ہے اسرار کربلا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ ہم انشاءاللہ مسلسل 10 روز کربلا کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم نے کربلا میں کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ کربلا سے ایک جملہ آج سن لیجئے گا، کربلا سے متعلق کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے
جو راز پروردگار نہ ہو۔ خاک کربلا لے لیجئے، زیارت امام حسین لے لیجئے۔ مٹی کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حسین سے جڑ جائے تو نسبت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ راز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پروردگار عالم نے کربلا میں کیا کیا راز رکھے ہیں۔ ان رازوں میں سے جب کچھ راز پڑھ لیں گے، ان میں سے سب سے بڑا راز جو کربلا کا ہے انہیں اصحاب حسین کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تذکرہ جی انشاءاللہ۔ تو دوسرا اصحاب امام حسین پہ گفتگو جو ممبر پہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تذکرہ اصحاب حسین کا کریں گے روزانہ، ایک یا دو صحابی جو کربلا کے رازوں میں کہ یہاں آنے کے لیے بہت ساری شرائط چاہیے۔ ہر کوئی اٹھ کے کربلا کا شہید نہیں بن جاتا۔ کربلا ایک معیار کا نام ہے، کربلا ایک معیار رکھتی ہے، اور اسی کربلا نے ہمیں جرأت سکھائی ہے۔ یہی کربلا ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، اور اتنی طاقت دیتی ہے کہ جتنے بڑے بھی بمبار آ جائیں مار لیں، دنیا مر جاتی ہے، ہم کل بھی زندہ باد تھے، ہم آج بھی زندہ باد ہیں۔ یہ ہمیں کربلا کا درس ہے۔ وہ آج کی جنگ لے لیجئے، ایران، امریکہ، کون ہے امریکہ؟ سپر پاور بنا ہوا ہے، اسرائیل سپر پاور بنا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی شرائط پہ گھٹنے ٹیکنے پہ جس چیز نے مجبور کیا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کی طاقت جس قوم کے پاس ہو، حسین ابن علی جیسا رہنما جس کے پاس ہو، حسین ابن علی جیسا پیشوا جس کا ہو، وہ 86 سال کا بوڑھا بھی حبیب جیسا ہوتا ہے۔ یہ کربلا کی ابتدا یاد رکھیے گا۔ گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ کربلا کی ابتدا کربلا سے نہیں ہوئی، کربلا کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ دور نزدیک سے آئے عزاداران، اور روایت یہی ہے علماء کرام کی، پہلے دن اس بی بی کا مسائب پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنہیں بہت مارا ہے۔ یکم محرم الحرام ہے، کربلا کی ابتدا پڑھنے لگا ہوں۔ کربلا کی ابتدا مدینے سے ہوئی ہے۔ سکینہ کو تماچے کربلا میں نہیں لگے، بطول کے رخساروں سے ابتدا ہوئی ہے۔ خیمے کربلا میں نہیں جلے، ان کی ابتدا بطول کے دروازے کے جلنے سے ہوئی ہے۔ آپ کی ہائے بتا رہی ہے آج تذکرہ کرنا ہے مجھے حسین کی ماں کا۔ مسلمانوں نے عزاداروں اتنا مارا ہے حسین کی ماں کو۔ روایات بتاتی ہیں کسی نبی کے بیٹے کو اتنا نہیں مارا اتنا محمد کی بیٹی کو مارا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پہلا کام کیا کیا ہے؟ چادر تطہیر کی اوڑی۔ پہلا کام بی بی نے کیا کیا؟ دربار گئی ہیں، کتنی دیر کھڑی رہی ہیں۔ اللہ کسی شریف کو کسی کمینے کے سامنے سوالی نہ بنائے۔ سوالی کون ہے؟ کائنات کی مالکن پاک بی بی بطول سوالی بن کے کھڑی ہیں۔ کھڑی کس کے سامنے ہیں؟ کاش کو قدر والا ہوتا، کاش نبی بیٹھے ہوتے منبر پہ اور بطول کچھ مانگنے آتی، زمانے کو پتہ چلتا نبی عطا کیسے کرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کھڑی رہی، تاریخ کہتی گھنٹے گزرنے کے بعد کہتا ہے بطول دربار کیوں آئی ہے؟ ہائے ضرور کہہ دینا زہرا کیوں آئی ہے؟ فرمایا بابا کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا کوئی سند ابا کے دامن سے بابا کی لکھی ہوئی تحریر نکالی،
کانپتے ہوئے ہاتھوں سے محمد کی بیٹی نے آگے کی. عزاداروں پہلے نے پڑھی دوسرے کو دی. تاریخ اور مقتل بتاتی ہے 40 سے زیادہ مسلمانوں نے سرکار کی تحریر پڑھی. تحریر پڑھ کے کہا ہاں یہ سرکار کی تحریر ہے. ایک کمینے نے کیا کیا؟ عزادارو اب مجھے معاف کرنا. وہ تحریر کو چھینا، چھین کے ٹکڑے کرنے شروع کیے. زہرا دیکھ رہی تھی سرکار کی سند کے ٹکڑے ہو رہے تھے. عزاداروں ٹکڑے گر گئے. اب بطول نیچے جھکی ہے. عزاداروں ٹکڑوں کو چننا شروع کیا ہے. خالی واپس آئی ہے. اب جملہ جو سن سکے، خالی جب دربار سے واپس آئی ہے نا، اپنی آبا اتاری ہے. اپنی آبا اتار کے ایک دفعہ مسلح پہ بیٹھی ہے. یا زینب کبرا آئی ہے. بی بی زینب کبرا کہتی یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ من انت ہذہ المسندۃ ام زہرا. اے تھاڑے مار کر رونے والی بڑھیا، تو کون ہے؟ یہ میری ماں زہرا کی مسند ہے. رو پڑی ایک مرتبہ بطول، رو کے کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں. کہا اماں زہرا تیرے بال سفید ہو گئے. رو پڑی بطول اور رو کے کہا میں پریشان اس وجہ سے ہوں اور میں صحابی کے دربار میں گئی. اللہ اکبر، ہائے ضرور کہہ دینا. میں صحابی کے دربار میں گئی ہوں اور مجھے سگی بیٹی نہیں پہچان سکی اور تو شرابی کے دربار میں. اللہ اکبر، تو شرابی کے دربار میں جائے گی. عزادارو ہائے ضرور کہہ دینا. جس کی جو مشکل حاجت ہے پاک بی بی سے توسل کیجئے گا. عزادارو کچھ دن گزرے، مسلمانوں کو آرام نہ آیا. آپ کے علاقے میں، میرے علاقے میں کسی کا باپ مر جائے، اہل علاقہ بزرگ آ جاتے ہیں، بیٹیوں کے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں. بیٹی تم نے نہیں سمجھنا تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ہم موجود ہیں، ہمیں اپنا باپ سمجھ. پرے مدینے میں نبی مر گئے. کسی نے آ کے زہرا سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا. عزاداروں مسلمان آئے ہیں کہاں پہ؟ زہرا کے دروازے پہ. دق الباب کیا. پیغمبر کی کیا عادت رہی تھی، خدا کی قسم جتنی مرتبہ میں نے یہ روایت پڑھا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جتنی مرتبہ پیغمبر آتے تھے نا، 6 ماہ یا 9 ماہ کی روایت ہے، آ کے کیا کرتے تھے؟ قرع الباب قرعا خفیفا، بڑے ہی آہستہ سے پیغمبر بطول کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کیا کہتے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. قرعا خفیفا، بڑے ہی آہستہ سے. خفیف کہتے جس سے آہستہ ہو ہی نہ سکتا ہو، آہستہ سے پیغمبر دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے. عزاداروں مگر حالات تبدیل ہو گئے. قرع الباب قرعا شدیدا. عزاداروں یہ آئے ہیں، انہوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا ہے. یہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. یا سیدوں کی کنیز آگے بڑھی ہے. فضہ نے پوچھا من انتم، تم کون ہو؟ آگے والے نے کہا من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا جاریۃ فاطمہ بنت محمد، میں محمد کی بیٹی فاطمہ کی کنیز ہوں. فرمایا علی کو باہر بھیجو. فرمایا علی تو مصروف ہے. یا یہ گفتگو چل رہی تھی یا محافظہ امامت و ولایت آگے بڑھی ہے. آگے بڑھ کے کہتی من انتم، کون ہو؟ ایو شیء تریدون، تم اب ہم غریبوں سے کیا چاہتے ہو؟ ایو شیء تریدون، ہم غریبوں سے کیا چاہتے ہو؟ عزاداروں سنو گے. انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو. پاک بی بی نے کہا ہوا مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہیں. اب یہ آواز نہیں تھی. عزاداروں ایک مرتبہ زہرا کا جگر پھٹ گیا. کیا آواز تھی؟ یہ کمینہ بکواس کر کے کہتا علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. پہلی مرتبہ بطول نے آواز سنی. بطول نے کہا تمہیں نہیں پتا اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں محمد کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں حسن رہتا ہے، اس گھر میں حسین رہتا ہے، اس گھر میں میری زینب
زینب رہتی ہے, اس گھر میں ام کلثوم رہتی ہے. یہ کہتا وَإِن رہتے ہیں تو رہنے دو. اللہ اکبر. کہتے ہیں وَإِن رہتے ہیں تو رہنے دو. عزادارو حالت کیا تھی؟ سامنے دروازہ, پیچھے جو شریف لوگ ہوتے تھے وہ ایک دیوار بناتے تھے, پتھروں کی دیوار. آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں 3 چیزیں شیعہ مرتے مر جائیں نہیں بھولیں گے: الباب والجدار والفاطمۃ بینہما. ایک جلتا ہوا دروازہ, ایک پتھروں کی نوکیلی دیوار, درمیان میں پیش جانے والی محمد کی بیٹی. والفاطمۃ بینہما. انہوں نے دروازے کو آگ لگائی. میں دعا کیا کرتا ہوں کاش یہ دروازے کے جلنے کا انتظار کر لیتے. انہوں نے دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا. عزادارو دروازہ آدھا جل چکا تھا, یہ آگے بڑھا ہے کمینہ. اس نے پاؤں کی فارق علی الباب برجلہ, اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو ٹھوکر ماری. عزادارو جلتا ہوا دروازہ پاک بی بی پہ گرا ہے اور رو کے کہتی تھی فضا او میرے قریب آ, او میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو یہ کمینے آگے بڑھے ہیں, میں بتا نہیں سکتا. پاک بی بی سے گزر کے آگے چلے گئے ہیں, علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے, علی کو واپس گھسیٹ کے باہر لے آئے ہیں. پاک بی بی کو ہوش آیا. پاک بی بی نے کہا فضا او میرا ولی کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہے یہ ہے بطول. بطول کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا, بطول کو پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھول گیا, بطول کو محسن کے شہید ہونے کا درد بھول گیا. نہیں روئی ہے پسلیوں کو, نہیں روئی ہے بطول اپنے خون کے فوارے کو. رو کے کہا فضا مجھے بتا میرا سرتاج علی کہاں گیا ہے, اور مجھے بتا اور میرا محسن کہاں گیا ہے. فرمایا علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان لے کے چلے گئے ہیں. اب پاک بی بی نے چادر تطہیر کی اوڑی ہے, پاک بی بی بازار گئی ہے. عزادارو ایک کمینے نے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی. پاک بی بی نے اس گلے والی رسی میں ہاتھ ڈال کے کہا تم نے میرا محسن شہید کیا, میں چپ کر گئی. آئے ضرور کہنے جو سید بیٹھے ہو ان کا ہاتھ تو سینے میں بندھا تھا نا, جتنے سادات بیٹھے ہو غیر سادات کی مرضی ہے, سیدوں کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہو. فرمایا تم نے میرا محسن شہید کیا, میں چپ کر گئی. میری پسلیاں توڑی, میں چپ کر گئی. مجھ پہ دروازہ گرایا, میں چپ کر گئی. علی کے گلے میں رسی ہو بطول برداشت نہیں کرے گی. اب مجھے عزاداروں معاف کرنا. پاک بی بی نے جو ہاتھ ڈالا, انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ الصَّوْتَ مِنْ يَدِ الْقُنْفُذ. ایک کمینے نے قنفذ سے تازیانہ لیا. عزادارو فَضَرَبَهَا عَلَى يَدِ فاطمہ. فاطمہ کے ہاتھ پہ وہ تازیانہ مارنا شروع کیا. اتنا مارا جتنی دیر محمد کی بیٹی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.